غرباء 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 ضغط قض، تو آسان ہے جی۔ اس کے علاوہ آپ تھے پچھلے میں؟ اچھا یہ بھی یاد نہیں کہ تھے یہ نہیں۔ جی عمران بھائی، کچھ حروف بتائے تھے کہ جو کبھی ان کو مفخم پڑھا جاتا ہے، کبھی مرقق، کبھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، کبھی باریک۔ لفظ اللہ جی، را جی، ہاں نون، ٹھیک ہے چلیں یہ تو ہو گیا جی۔ ضمائر، ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ ضمیر کی جمع ضمائر۔ بدر واجد، آپ پچھلے سبق میں نہیں تھے؟ اچھا تو یہ پچھلے والے کہاں گئے؟ یہ سارے اگلے ہی ہیں جی۔ عمران بھائی آپ بتائیں ضمائر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ضمائر کی 2 قسمیں۔ کون کون سی؟ ظاہر ہے جب لفظ قسمیں بولا جائے تو کم از کم 2 تو ہوتی ہیں نا۔ ایک کا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ایک ہی ہے جی، تو 2 تو ہو گئی، اب ان کے نام بھی تو آنے چاہیے۔ اقبال صاحب نہیں، وہ تو قسمیں بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے جی، وہ اس سے پہلے ہی مرفوعہ سے پہلے ایک اور بڑی قسم ہے، یہ آگے پھر بڑی قسم بنتی ہے۔ برادر منیر، ہاں منفصلہ اور متصلہ، کیا معنی ہے متصلہ کا؟ جو متصلہ ہیں یہ اسم فعل اور حرف سے جدا ہوتی ہیں، ساتھ ملی ہوتی ہیں، ساتھ ملی ہوتی ہیں جی۔ منفصلہ جو جدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کون سی قسم آگے پڑھی تھی؟ منفصلہ۔ منفصلہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 ہیں، منفصلہ مرفوعہ اور منفصلہ منصوبہ۔ منصوبہ، ٹھیک ہے۔ ہم نے کون سی پڑھی ہے؟ منصوبہ، منصوبہ پڑھی ہیں؟ اچھا مرفوعہ پڑھی ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعہ جو پڑھی ہیں جی، یہ یاد ہوں گی کسی کو یا نہیں؟ وہ کہاں گئے وہ خان صاحب؟ وہ نہیں آ جائے ہیں۔ مصطفیٰ کون کون سی ہیں وہ ضمائر مرفوعہ، ضمائر منفصلہ مرفوعہ؟ ہاں پورا بتائیں۔ 3 کیٹیگریز اس میں بنتی ہیں۔ متکلم کے لیے کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی مرتبہ بولتے کافی ہے، اعتبار ہے جی۔ اور غائب کی؟ ہنہ کس کے لیے ہے؟ جمع مؤنث، آگے؟ ٹھیک، جمع مؤنث نہیں، جمع مؤنث متکلم مخاطب غائب، کیا؟ غائب جی۔ تو یہ تینوں چیزیں بتانی ہیں آپ جب پوچھا جائے تو۔ انتن، شوکت صاحب پہلے دیکھیں، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ جمع مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب۔ برادر منیر، ہم کون سی ضمیر ہے؟ ہم جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ چلیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا انشاءاللہ۔ چلیں آگے ہم کرتے ہیں اگلا جو رول ہے تجوید کا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ وغیرہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جن کو ہمیشہ مفخم پڑھتے ہیں، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اور وہ 7 ہیں: خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، ٹھیک ہے۔ یہ آسانی سے یاد آپ اگر علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہے صاد، ضاد، طا، وا، اور اس کے علاوہ 3 اور ہیں، خا اور ہے غین
اور قاف، ٹھیک ہے، اس طرح. ویسے ان کا مجموعہ ہے خصا ضغط قذ. یہ ہیں جن کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ کب ان کو پڑھنا ہے کب نہیں، ہمیشہ ان کو موٹا پڑھنا ہے جہاں بھی آئیں گے. مثلا ہم نے ابھی صورت پڑھی ہے اذا جاء نصر اللہ، صاد، ٹھیک ہے نا، صاد ان میں ایک ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہے فسبح بحمد ربک واستغفر، تغفر، اس میں غین ہے تو غین کو پھر موٹا پڑھنا ہے. تو ان کے اوپر سکون ہو، ان کے اوپر فتحہ ہو، ان کے اوپر ضمہ ہو، ان کے نیچے کسرہ ہو، ان کے اوپر تشدید ہو، جو بھی ان کی حالت ہو، ان کو ہمیشہ ہر حال میں موٹا ہی پڑھا جائے گا. 4 اس کے علاوہ، ان 7 کے علاوہ 4 حروف ایسے ہیں کہ جو مشروط ہیں. مشروط مطلب ہے کہ کنڈیشنل، کہ کبھی ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے کبھی باریک. ان میں سب سے پہلے ہے لفظ اللہ کا لام، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کا لام. اس کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ لام، لفظ اللہ میں جو لام ہے، اس کے علاوہ باقی جو بھی لام ہیں اس کو باریک ہی پڑھنا ہے جہاں کہیں بھی ہو. تو صرف یہ رول ہے لفظ اللہ کے لام کا. رول یہ ہے کہ لفظ اللہ جو ہے اس سے پہلے، اگر اس سے پہلے فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، تو لام کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس سے پہلے ضمہ ہے. اور اسی طرح اگر اس سے پہلے فتحہ ہو تو پھر بھی اس کو موٹا ہی پڑھیں گے. جیسے واللہ، قل هو اللہ، هو اللہ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہوا یہ ہے ہوا، اور اس کے بعد ہے لفظ اللہ، ٹھیک ہے. تو لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے جی؟ فتحہ. جی لفظ اللہ سے پہلے فتحہ ہے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، هو اللہ. اسی طرح دوسرا جو ہے نصر اللہ، یہ بھی ختم ہی ہوئے ہیں سارے. نصر اللہ، تو اس میں لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے ضمہ، تو اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے. تو اب ایک تیسری چیز بچتی ہے، وہ کیا ہے کسرہ. تو وہ اس کے جب ہم نے کہا کہ اس صورت میں موٹا پڑھنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب اس سے پہلے کسرہ ہوگا تو پھر باریک پڑھیں گے. جیسے بسم اللہ، ٹھیک ہے، بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے کسرہ، اس کو باریک پڑھیں گے. اعوذ باللہ، الحمد للہ، ٹھیک ہے. تو ان تمام صورتوں میں ان کو باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے کسرہ ہے. یہ تو سمپلی ہوا لفظ اللہ کا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کنڈیشنل، یعنی کبھی اس کو موٹا پڑھنا ہے کبھی باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. موٹا کب پڑھنا ہے؟ جب اس سے پہلے ضمہ ہو یا اس سے پہلے فتحہ ہو، پھر اس کو موٹا پڑھیں گے. اور موٹا پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ مفخم، مفخم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تفخیم کریں گے اس پہ. اور اگر اس سے پہلے کسرہ ہو، لفظ اللہ سے پہلے کسرہ ہو، تو اس میں ترقیق کریں گے، لفظ اللہ کو مرقق پڑھیں گے، یعنی باریک باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. بسم اللہ. تو یہ ہے پہلا ان 4 میں سے لفظ اللہ کا ہے، یہ رول پہلا ہو گیا. اب اس سے دوسرا اس کے بعد ہے را. را جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں تو مختلف طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ را کے اوپر فتحہ یا را کے اوپر ضمہ یا را کے نیچے کسرہ، ٹھیک ہے. ایک تو حالت اس کی یہ بنتی ہے. دوسری ہوتی ہے کہ را ہے ساکن. اب ساکن ہو تو اس سے پہلے پھر یہی ہوگا کہ اس سے پہلے یا فتحہ ہے یا اس سے پہلے ضمہ ہے یا اس سے پہلے کسرہ ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسری حالت ہے. تیسری ہے کہ جب جی
نہیں وہ اس میں نہیں شامل، وہ بعد میں کرتے ہیں۔ تیسری ہے کہ را بھی ساکن ہے، اس سے پہلے ایک حرف ہے وہ بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے، را سے پہلے حرف ہے وہ بھی ساکن ہے۔ اب اس سے پہلے والے حرف پہ یا فتحہ ہے یا اس سے پہلے ضمہ ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے پہلے کسرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ الف ہم نے حمزہ جو ہے مثال کے طور پہ لکھا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ترتیب کے ساتھ پہلے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی جو صورت ہے وہ آسان ہے بالکل، کہ اس میں یہ جو 2 صورتیں ہیں، را کے اوپر فتحہ اور ضمہ، ان دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے الحمد للہ را کو موٹا پڑھنا ہے، رب العالمین۔ آگے الرحمن، تشدید کو علیحدہ سے ہم کنسیڈر نہیں کریں گے، کیونکہ تشدید کے ساتھ اکیلی تشدید کہیں بھی نہیں ہوتی، تشدید جہاں بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہوتی حرکت ہوتی ہے، یا فتحہ ہوتا ہے یا ضمہ ہوتا ہے یا کسرہ ہوتا ہے، تو پھر جو حرکت ہوگی اس کے اعتبار سے کریں گے۔ تو الرحمن، الرحمن جو ہے اس میں را کے اوپر کیا ہے؟ فتحہ، ٹھیک ہے نا، فتحہ۔ تو یہاں را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک فتحہ ہو یا تشدید کے ساتھ فتحہ ہو یا 2 فتحہ ہو جس کو تنوین کہتے ہیں، مثلا جیسے ہے نارن، یہاں 2 فتحہ ہیں، یہاں بھی موٹا پڑھیں گے۔ تو اصل ہے بیسکلی ہم نے فتحہ کو دیکھنا ہے، فتحہ 1 ہو یا 2 ہو، تشدید کے ساتھ ہو یا بغیر تشدید کے ہو، جیسے بھی ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضمہ کا ہے کہ ضمہ اکیلا ہے تب بھی، اگر 2 ضمہ ہیں تب بھی، اور اگر تشدید کے ساتھ ضمہ ہے تو تب بھی، ٹھیک ہے۔ اصل ہے کہ ضمہ کو دیکھا جائے گا، ضمہ جب اس پہ آئے تو اس میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ جب ان دونوں صورتوں میں موٹا پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی صورتوں میں، باقی کون سی صورت بنتی ہے؟ ایک کسرہ والی، تو اس صورت میں را کو باریک پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے غیر المغضوب ہم کہتے ہیں، غیر المغضوب نہیں کہتے، را کو باریک پڑھتے ہیں، غیر المغضوب۔ اس طرح ہم نے پڑھا ہے سورہ الفلق میں اور سورۃ الناس میں، قل اعوذ برب الفلق من شری، را کو باریک، شری نہیں کہنا، را کو باریک پڑھنا ہے، من شری، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر تشدید ہے، ہم نے تشدید کو نہیں دیکھنا، کسرہ کو دیکھنا ہے، کسرہ ہے اس کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں کسرہ آ گیا وہاں را کو باریک پڑھنا ہے، وہ تشدید کے ساتھ ہو، بغیر تشدید کے ہو، یا جیسے بھی ہو۔ اس طرح تنوین ہے تو اس میں بھی اسی طرح، جیسے امرن، ٹھیک ہے، یہاں را کے نیچے 2 کسرہ ہیں، تنوین ہے، یہاں بھی اس کو باریک پڑھیں گے، امرن۔ یہاں کسرہ کے ساتھ تشدید ہے پھر بھی باریک پڑھیں گے، یہاں ایک کسرہ ہے پھر بھی باریک پڑھیں گے۔ تو اصل میں کسرہ کو دیکھنا ہے۔ تو یہ پہلا رول ہوا کہ جب را کے اوپر فتحہ ہو یا ضمہ ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا، مفخم، ٹھیک ہے۔ اور اگر را کے نیچے کسرہ ہو تو پھر باریک پڑھیں گے، مرقق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا رول ہو گیا۔ اب دوسرے پہ ہم چلتے ہیں۔ دوسرا ہے دوسری حالت را کی، جب را ساکن ہو۔ جی، جب را جو ہے وہ خود ساکن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ را جب ساکن ہے تو ہم اچھا ٹھیک ہے، چلیں بنا کام، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، اب را اگر ساکن ہو تو پھر بھی بیسکلی آپ نے ذہن میں وہی رکھنا ہے، ضمہ اور فتحہ، ٹھیک ہے۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے، اب را تو خود ساکن ہے، اب اس سے پہلے دیکھیں گے
اگر اس سے پہلے فتحہ ہے یا اس سے پہلے ضمہ ہے تو پھر را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. ٹھیک ہے، پھر را کو موٹا پڑھیں گے. جیسے سورۃ الکوثر میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ہے. را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ، تو فتحہ کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے. وانحر. ٹھیک ہے، وانحر. اسی طرح را ساکن سے پہلے اگر ضمہ آ جائے تو پھر بھی اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے. جیسے یرسلو، یرسلو. ٹھیک ہے نا، را کو موٹا پڑھنا ہے. سین باریک ہے، ٹھیک ہے نا، سین کو موٹا نہیں پڑھنا، را کو. تو رول کیا ہوا کہ جب را ساکن ہو، را کے اوپر سکون ہو، تو اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے. اگر اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور اگر اس پہ کسرہ ہے تو پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کسرہ کی مثال دیکھ لیں. جیسے ہے واستغفر. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھی ہے، یہی مثال دیکھ لیں. واستغفر ہو. ٹھیک ہے نا، تو یہاں دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ کسرہ، تو اس کو باریک پڑھیں گے. واستغفر ہو، فر ہو. ٹھیک ہے، را ساکن اس سے پہلے کسرہ. تو یہ ایک رول ہو گیا بنیادی. ٹھیک ہے، اس میں ایک ایکسیپشن ہے اس رول میں. رول اصل میں کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا. اگر پہلے کسرہ ہو تو پھر باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ کہ اگر را ساکن کے بعد اسی کلمے میں جو 7 حروف ہم نے موٹے جو پڑھے ہیں، کون کون سے؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، وا، خصا، ضغ، تن، قف، یہ 7. اگر را کے بعد ان میں سے کوئی آ جائے، صاد مثلا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر را سے پہلے اگر کسرہ بھی ہے تو یہاں وہ رول ٹوٹ جائے گا. رول کیا ہے کہ را ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو اس کو باریک پڑھنا چاہیے. تو رول ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے کہ اس کو باریک نہیں، اس کو موٹا پڑھیں گے. جیسے مرصادا. ٹھیک ہے، سورہ نبا میں ہے مرصادا ان جہنم کانت مرصادا. یہاں را کو باریک نہیں پڑھنا، جو رول ہے وہ یہاں ٹوٹ جائے گا. کس وجہ سے ٹوٹا ہے؟ اس صاد کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہے، دوسری ایک مثال دیکھ لیں. فلولا نفر من کل فرقۃ، فرقۃ. یہاں بھی را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. نیند تو نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آتی جی؟ تو را کو یہاں موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ قاف کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہاں ہم نے باریک کسرہ کی وجہ سے باریک نہیں پڑھنا. تو یہ ایکسیپشن ہے ایک، کیا کہ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ بھی ہو لیکن بعد میں اگر حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں ان حروف میں سے، حروف استعلاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر را کو موٹا ہی پڑھیں گے. پھر پہلے کسرہ کی وجہ سے ہم باریک اس کو نہیں پڑھیں گے. جو حروف میں بعد میں آتا ہے تو موٹے حروف میں اس لیے موٹے، ہاں پھر را کو موٹا پڑھیں گے. پھر کسرہ کی وجہ سے را کو باریک نہیں پڑھیں گے. پھر پتلا پڑھنا ہوتا ہے تو کیسے بتا، اگر کوئی غلط پڑھے تو وہ کیسے؟ وہ غلط، تو پھر وہ جو جس نے غلط پڑھنا وہ پڑھ کے دکھایا نا جی. وہ تو پھر مرصادہ، مرصادہ پڑھیں، مرصادہ جی. کیونکہ اصل رول کیا ہے؟ رول ہم نے جو پڑھا وہ یہ ہے نا کہ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہو تو اس کو باریک پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اصل میں تو رول یہ ہے نا. وہ را کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پروناؤنس کیسے ہوگا، پور کیسے ہوگا؟ وہ جب پڑھا ہی نہیں جاتا تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ان تکلف کرنے کی؟ جی ٹھیک ہے نا، جب وہ رول ہی نہیں ہے تو پھر اس میں جی کہیں غلطی ہو جائے تو غلطی نہ کریں نا. اب تو آپ باقاعدہ رول پڑھ رہے ہیں. اگر اس سے پہلے غلطی ہو تو اور بات. ہاں موٹے کی آواز دیکھیں، مرصادہ، اور باریک ہے میر. میر اور میر دونوں میں فرق ہے نا جی. تو یہ مرصادہ. تو یہ ایک تو ایکسیپشن اس میں یہ ہے کیا کہ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہو لیکن بعد میں اگر
حروف استعلاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر را کو موٹا ہی پڑھتے ہیں. ایک یہ ہے. جی جی ہاں بالکل نارمل پڑھیں گے اس کو. جی اچھا ایک دوسری ایکسیپشن ہے, ایک اور ہے. ایکسیپشن کو اردو میں یا عربی میں کہتے ہیں استثناء. استثناء ٹھیک ہے نا, ایک اور استثناء ہے اس میں. وہ ایکسیپشن کیا ہے کہ را ساکن ہے, اس سے پہلے کسرہ ہے, لیکن کسرہ وہ اصلی نہیں ہے. یہ اصل میں تو آگے یہ گرامر سے تعلق رکھتا ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ ٹھیک ہے نا, ایک اصلی ہوتا ہے, ایک عارضی ہوتا ہے. عارضی کا معنی کیا ہے؟ ٹمپریری. ٹھیک ہے, اور اصلی کا معنی ہے اوریجنل. ٹھیک ہے, یہ کسرہ اگر اصلی ہو تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے, لیکن اگر یہ ٹمپریری ہے تو پھر اس کو ہم باریک نہیں پڑھیں گے, پھر را کو موٹا ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مثلا سورہ الفجر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. ہاں یہاں را کو موٹا پڑھنا ہے. ارجعی, ارجعی, را سے پہلے کسرہ ہے لیکن اس کو باریک نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسرہ یہ عارضی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ مستقل نہیں ہے. مستقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ وہاں سے ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا, اصلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ابھی مثال پڑھی تھی, یہی لفظ دیکھیں, اغفر دیکھیں. ٹھیک ہے نا, یہ کسرہ جو ہے اس کو یہاں سے ختم نہیں کیا جا سکتا, یہ ہمیشہ یہیں رہے گا. صبح ہو, شام ہو, دن ہو, رات ہو, اس سے پہلے کچھ آئے, اس پہ بعد میں کچھ آئے, اس پہ فرق نہیں پڑے گا, یہ کسرہ یہاں کا یہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کسرہ جو ہے اس میں ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. کیسے؟ مثلا اس سے پہلے اگر لفظ واو آ گیا ہے تو کیسے اس کو پڑھیں گے؟ یہ ختم ہو گیا, ورجعی پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ کسرہ کیا مطلب ہے؟ عارضی ہوا نا. یہ تو صرف اس وقت تک ہے جب تک اس سے پہلے کوئی حرف نہیں آتا. جب اس سے پہلے کوئی آ جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا. جیسے اسی آیت میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اگر یہاں سٹاپ کریں گے اس کے بعد پڑھیں گے ارجعی, لیکن اگر سٹاپ نہیں کرنا تو پھر پڑھیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی. ٹھیک ہے نا, تا کو را کے ساتھ ملا دیں گے, کسرہ ختم ہو جائے گا. تو یہ کسرہ عارضی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کی ایک اور مثال ہے لمن, اور اس کے بعد ہے یہ ضاد ہے لمن ارتضی. ٹھیک ہے, تو اصل میں اس کو ختم کریں, یہاں لمن ارتضی ہے یہ. ٹھیک ہے, لمن ارتضی, یہ نرتضی را سے پہلے یہ جو کسرہ ہے نون کے نیچے, یہ کسرہ عارضی ہے. عارضی کا کیا مطلب ہے کہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ یہ اصل میں یہ لفظ ہے لمن. یہ لفظ اصل میں لمن ہے. تو صرف پڑھنے کے, کیونکہ نون ساکن ہے اس کے بعد را بھی ساکن ہے, ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ دو حرف ساکن ہیں, ان کو نہیں پڑھ سکتے. لمن نون تو ساکن کر لیا, اب اس ساکن کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو پڑھنے کے لیے ہم نے عارضی طور پہ نون کے نیچے کسرہ لگایا ہے. تو یہ کسرہ عارضی ہے, را سے پہلے ہے. تو یہاں را سے پہلے کسرہ ہے, لیکن یہاں را کو, یرحمک اللہ, یہاں را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے, کیسے؟ لمن ارتضی, لمن, را کو موٹا کر کے پڑھیں گے, لمن ارتضی. ٹھیک ہے جی, یاد رہے گا. وہ جو آپ نے کہا کہ اصلی اور نقلی پہچانیں گے, وہ گرامر پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا. پھر جو تجوید میں ایسی سچویشن, ہاں وہ ویسے تو قرآن مجید میں تو چند ہیں کلمات. ٹھیک ہے نا, جیسے ارجع ہے, ارجعو, ارجع, ارجعی, اس طرح لمن ارتضی, اس طرح چند ہیں, زیادہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ صرف ایک پہچان کا, باقی رول تو آپ کو پتہ چل گیا نا. مستقر
ہاں وہ قیامہ میں وہ نون کیوں پڑھ دیں گے؟ کیسے؟ یومئذ المستقر، وہاں پر نون کے نیچے دو کسرہ. ہاں وہ علیحدہ، وہ را کے قواعد سے ہٹ کے ہے. اچھا جی جی یہ جو نون میں آپ نے بولا ٹیمپریری لگاتے ہیں، جی جی تو یہ کسرہ کے علاوہ دمہ نہیں، نہیں لگا؟ رول ہی یہ ہے کہ جب ساکن حرف کو آگے ملا کے پڑھنا ہو تو اس کو کسرہ دیا جاتا ہے، اس کو کسرہ دے کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ رول ہی یہی ہے. جی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں شوکت بھائی، وہ بھی اصل میں نون ہی ہے، وہ نون کو کسرہ ہی دیا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ادھر دیکھیں نا وہ کیسے ہے کہ یومئذ، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہے مستقر. ٹھیک ہے، اب اس کو پڑھا جاتا ہے یومئذ المستقر. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں جی یہاں یہ نون چھوٹا کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ وہی نون ہے جو نون کی آواز آتی ہے، اسی نون کو کسرہ دیا ہے. جس نون کی آواز آتی ہے نا وہی نون ہے اصل میں، کیونکہ اصل میں یہ تنوین جب پڑھتے ہیں تو یہ آواز آتی ہے اس طرح، یہ ہے یہ یومئذ. ٹھیک ہے، عربی قرآنوں میں یہ نون نہیں ہوتی چھوٹی، ہاں اس لیے کہ عرب کے ہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے. تنوین کی وجہ سے. جی جو عربی نہیں ہے ان کو یہ سمجھانا پڑتا ہے، تو عربوں کے ہاں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو اس طرح پڑھنا ہے. تو اصل میں وہی نون ہے، اسی نون کو کسرہ دیا ہے، تو وہ بڑا نہیں لکھا جاتا، چھوٹا لکھا جاتا ہے، کیونکہ اصل میں وہ تنوین ہے. جی چلیں، یہ بہرحال ایک ہمارے سبق سے ہٹ کے بات ہے، اس کو چھوڑیں. تو وہ جو تنوین ہے وہ پھر سکون کے ساتھ ملتا نہیں کیسے؟ یومئذ؟ نہیں تو وہ ملانے، وہ تو پھر تنوین تو نہ رہی، وہ تو ایک زیر آپ نے پڑھی ہے، دوسری کہاں گئی؟ وہ صرف نون کے ساتھ ہوتا ہے، ہاں کیونکہ نون کا اپنا آواز ہوتا ہے. ہاں وہ تو ادغام ہوتا ہے نا، وہ تو ادغام ہوتا ہے اس میں. جی جی، تو یہ را ساکن کے رولز کیا ہیں کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے اگر فتحہ یا ضمہ ہو تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، اور اگر پہلے کسرہ ہو تو پھر باریک پڑھیں گے. اس میں دو ایکسیپشنز ہیں، دو استثناء ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ را ساکن سے پہلے کسرہ اور بعد میں اگر حروف استعلاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر را کو موٹا پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے کسرہ کی وجہ سے. اسی طرح اگر را ساکن سے پہلے کسرہ عارضی ہے تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے، پھر باریک نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے. یہ دو صورتیں ہوں گی. تیسری صورت ہے کہ را ساکن اور اس سے پہلے بھی حرف ساکن، تو پھر وہی بات کہ اس سے پہلے ہم دیکھ لیں گے، اگر اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہے تو موٹا پڑھیں گے، اگر کسرہ ہے تو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کیسے؟ مثلاً یہ وقف کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے ہے اصل میں ہے صدوری. ٹھیک ہے، لیکن جب اس پہ سٹاپ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ صدور. ٹھیک ہے، تو گویا کہ ہم را کو ساکن کر رہے ہیں، را کو ساکن پڑھا ہے. اب را ساکن ہے، را سے پہلے کیا ہے ساکن؟ واو ساکن ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ ضمہ. ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے دال کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ. تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، صدور. ٹھیک ہے، اسی طرح اصل میں ہے خسرن، جیسے سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسرن، لیکن جب یہاں سٹاپ کرتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں اس کو، را کو ساکن کر دیتے ہیں. تو را ساکن ہو گئی، اس سے پہلے سین بھی ساکن ہے، تو سین ساکن سے پہلے خا ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ ضمہ. تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. ٹھیک ہے نا، خا موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ خا حروف استعلاء میں سے ہے. سین کو باریک پڑھیں گے، پھر را کو پھر موٹا پڑھیں گے، خسر خسر. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے پہلے جو ہے اسی صورت کا پہلا جو ہے جی اصل میں ہے والعصری، لیکن جب اس پہ سٹاپ کرتے ہیں تو را ساکن ہو جاتی ہے، کیونکہ رول یہ ہے کہ جس حرف پہ رکنا ہو، وقف کرنا ہو، اس کو ساکن کر دیتے ہیں. تو والعصر، اس میں را بھی ساکن ہو گیا، اس سے پہلے صاد بھی ساکن ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، تو فتحہ کی وجہ سے ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. والعصر والعصر. ٹھیک ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر.
ٹھیک ہے نا. تو اس تمام یہ جتنے ہیں تمام میں را ساکن ہے آخر میں, اس سے پہلے سکون ہے, اس سے پہلے فتح ہے, تو اس کی وجہ سے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے. ضمہ ہوتا بھی موٹا پڑھنا ہے. جی نہیں, یہ پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. جی اگر وقف کرنا, اگر آپ نے وقف نہیں کرنا, اگر یہاں وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر کیا ہے, پھر اصل میں پھر اصل را کو آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلا جو ہم نے را کا بتایا کہ را کے نیچے کا پھر را کو باریک پڑھیں گے. والعصر ان الانسان لفی خسر, پھر باریک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر سٹاپ کرنا ہے تو مطلب ہے کہ آپ نے را کو ساکن کر دیا. را ساکن ہے, پہلے بھی ساکن ہے, اس سے پہلے فتح ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سورۃ الفجر میں ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. ٹھیک ہے نا, ان تمام میں ایسے ہیں. تو اگر نہیں آپ نے سٹاپ نہیں کرنا چاہتے, وقف نہیں کرتے, تو پھر پڑھیں, پھر ان کو باریک پڑھیں گے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر, پھر باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے, را ساکن سے پہلے اگر حرف ساکن ہے, اس سے پہلے ضمہ ہے, تو پھر حرف کو پھر را کو موٹا پڑھیں گے. اگر را ساکن سے پہلے سکون اور اس سے پہلے فتح ہے تو پھر بھی موٹا پڑھیں گے. اگر تیسرا حرف جو اس سے پہلے ہے اس کے نیچے اگر کسرہ ہے تو پھر باریک پڑھیں گے. جیسے حل فی ذالک قسم لذی حجر, اصل میں حجرن. ٹھیک ہے, یہاں سٹاپ کریں گے تو ہو جائے گا حجر. تو یہاں کیا ہے, را ساکن ہو گیا وقف کرنے کی وجہ سے, اور اس سے پہلے جیم ساکن ہے, اور اس سے پہلے کیا ہے, ہا کے نیچے کسرہ. تو اس کسرہ کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے. حجر, ہجر, ہجر موٹا نہیں پڑھنا, را کو باریک پڑھنا. جی اس کے نیچے کسرہ ہے تو جی کسرہ ہے. جی چاہے اسٹاپ کرے چاہے گزرے پھر بھی کیسے, باریک, اس کے نیچے ویسے بھی را کے نیچے ویسے بھی کسرہ ہے, اگر چاہے ہاں وہ جی وہ جیسے بھی ہیں, لیکن یہاں ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے اس کی وجہ سے, اس کسرہ کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو ریزن بدل گیا نا, کہ اگر سٹاپ نہیں کریں گے تو اس کے اپنے کسرہ کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے, لیکن اگر سٹاپ کیا ہے تو پھر ہا کے کسرہ کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے. جی سمجھ آ گئی یہ بات. اس میں بھی ایک ایکسیپشن ہے. ٹھیک ہے نا, ایک استثناء ہے. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو, اگر را ساکن سے پہلے کیا ہو, یا ساکن. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. پھر نہیں دیکھنا کہ اس سے پہلے فتح ہے یا ضمہ ہے یا کسرہ ہے, جو بھی ہے, پھر اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یا بیچاری مسکین سی ہے تو اس کا خیال رکھیں تھوڑا بہت, کہ اس کو باریک ہی پڑھیں. جیسے مثلا ہے خیر. ٹھیک ہے نا, خیرون اگر ہے تو اگر ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو گیا, اس سے پہلے کیا ہے, یا ساکن, اس سے پہلے کیا ہے, خا کے اوپر فتح. فتح کی وجہ سے ہم را کو موٹا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ درمیان میں یا ہے, تو یا کی وجہ سے اس کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے. خیر, خیر. ٹھیک ہے, اس کو موٹا نہیں پڑھنا, اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. اسی طرح خبیر ہے تو اس میں تو ویسے ہی اس کے نیچے چونکہ کسرہ ہے, ٹھیک ہے, تو کسرہ کی وجہ سے اس کو باریک پڑھیں گے. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے کہ اگر را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو پھر را کو باریک ہی پڑھنا ہے. پھر ہم نے اس سے پہلے ضمہ فتح کسرہ کو نہیں دیکھنا, پھر ہر حال میں اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا. اس کے بعد اگر کوئی بھی الفاظ آ جائیں, جو بھی ہو, پہلے بھی ہو بعد میں, جو خیرون, خیرون, تو پھر تو وہ آپ نے ساکن تو نہ رہا نا, ہم تو بات کر رہے ہیں را ساکن اگر ہو. اگر اس کے خیرون کا ہے تو پھر تو یہ اس کے اوپر ضمہ آ گیا نا, پھر را کا اپنا ضمہ ہے, اس کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے. خبیرون. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہے صرف وقف. اور یہ جو صورت ہے نا کہ را ساکن سے پہلے بھی حرف ساکن ہو, یہ صرف وقف میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ویسے نہیں ایسے ہوتا, صرف وقف میں ایسے ہوتا ہے. اگر اس کے بعد وہ حروف استعلاء آ جائے, موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, پھر نون کی آواز بھی موٹی ہو جائے گی. مثلا غنہ موٹا کیا جائے گا. جی غنہ موٹا ہوگا. جیسے یہاں ہے نون ساکن کے بعد کیا ہے, ضاد, تو یہاں نون کو موٹا پڑھیں گے, معبود. باریک ہے من, من نہیں کہنا, نون کو موٹا کرنا ہے.
मंदूद, ठीक है। इसी तरह जी ये है नून साकिन के बाद क्या है क़ाफ, तो यहां नून को मोटा करना है, इंक़लाबा, इंक़लाबा, ठीक है। और जिस तरह हमने कहा था कि नून साकिन के जो रूल हैं वही तनवीन के हैं, तो तनवीन में भी ऐसे है, अगर तनवीन के बाद इन हरफों में से कोई आ जाए फिर तनवीन को मोटा करेंगे, जैसे वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सफ़्फ़न नून को मोटा करेंगे, सफ़्फ़न सफ़्फ़ा नहीं कहना, सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। तो नून का भी हो गया। चौथा यह है कि नून को मोटा किया जाता है कब, जब नून के बाद हरूफ इस्तिअला में से ये 5 जो हैं स्वाद, दाद और ता, वा और क़ाफ, ठीक है, इनमें से ये जो 4 है ना स्वाद, दाद और ता, वा, ठीक है, इन 4 का एक अलहदा नाम भी है। चलें चलते चलते वो भी आप याद कर लें अगर हो जाए तो, वैसे मुश्किल नहीं है। जी जी, वो है इत्बाक, ठीक है ना, ये इनको कहा जाता है हरूफ इत्बाक, हरूफुल इत्बाक। तो ये हैं 4 स्वाद, दाद, ता और वा। इत्बाक का माना होता है मिलाना, ठीक है ना, एक चीज़ को दूसरी के साथ मिला देना। तो ये इनको इसलिए कहते हैं कि जब इनको पढ़ते हैं तो ज़ुबान जो है ना ऊपर तालु के साथ ऐसे लगता है जैसे मिल गई है, सौद, बौद, ता, वा, तो ज़ुबान इतना ऊपर जाती है कि वो ऐसे लगता है जैसे तालु के साथ मिल गई, तो इसलिए इनको इत्बाक कहते हैं। जी ठीक है। सारी बारीकियां इस पर लिखी हुई हैं। सारी बारीकियां इस पे लिखी हुई हैं। लेकिन अभी याद भी हों बारीकियां, फिर ये नहीं, इतनी बारीकियां नहीं है कि वो याद ना हो सकें। आप इनको बारीकियां ना कहिए, मोटा ही कहिए इनको, ताकि याद हो जाए। मोटे मोटे रूल हैं। बारीकियां तो अगर तजवीद की किताब में देखें बारीकियां वहाँ नज़र आएंगे, वो कारी जान ही नहीं छोड़ते। वही इससे आगे कई रूल हैं, रा के और ये क्या अलिफ के और नून के और ये बल ये इतने से जो लाजमी है वो हमने किए हैं इंशाअल्लाह। जी जी इतने काफ़ी हैं, ये याद हो जाएं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको बारीकियां ना कहीं, ये मोटे मोटे रूल हैं। जी चलें हम अब तिलावत कर लेते हैं सूरत की। टाइम सुभान अल्लाह, सहायक हो गए। चलिए थोड़ी देर और उठा जी, क़यामुल लैल का टाइम हो जाए। जी अगली हमारी जो है ना वो इंशाल्लाह हम सूरत करते हैं सूरतुल कौसर। उसका पहले तर्जुमा कर लेते हैं, फिर बाद में इंशाल्लाह करते हैं तिलावत, आके आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सूरतुल कौसर में है, ये क्या फिर मदम आ गई। वो जो बारीकियां आपने याद किया सारा इसी के अंदर है, इसी पे जी सारी इसी के अंदर है। 2-3 पेज मिलने वाला है। नहीं नहीं वो बस समझाने में देर लगती है यहाँ तो। इन्ना, इन्ना का माना क्या है? हमने इन्ना का माना क्या होता है? इन्ना इन और ना बेशक हमने दो ऐसे ना इन इन्ना जी वो फिर पेपर को देखने लग जाते हैं आप, इधर नहीं देखते जी। इन्ना का माना क्या है? इन वेरली वेरली, इंडीड, बेशक, बिलाशुबा, यकीनन, ठीक है। तो इन्ना का माना ये होता है बेशक, और इसके साथ अगर अलिफ आ जाए तो इसका माना होता है बेशक हम, ठीक है ना, जमा के साथ इन्ना बेशक हम। और इस तरह अलिफ की जगह पे अगर या आ जाए इन्नी तो फिर माना होता है बेशक मैं,
ٹھیک ہے نا، یا میں کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ لکم دینکم ولیہ، ٹھیک ہے، ولیہ کو لی بھی کہتے ہیں، ولی، ٹھیک ہے، تو یا جو ہوتی ہیں اس کا معنی ہوتا ہے میں، اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے، تو انی کا معنی ہوگا بے شک میں، اور انا کا معنی بے شک ہم۔ وہ جو اعبدو کا آپ نے بتایا تھا وہاں پہ بھی سیم رول ہی ہے، مگر وہاں پہ نہیں وہ سیم رول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ فعل کے لیے رول ہے، یہ فعل نہیں ہے، انا حرف ہے، الف علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے یہ، اور جو ضمائر ہم نے پڑھی ہیں نا یہ اس میں آتا ہے۔ انا کا معنی ہے بے شک ہم، ٹھیک ہے، اعطینا، اعطینا، اس میں پھر وہی نا کا معنی اصل میں ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں اہدی نا، اہدی ہدایت دے، نا ہم کو، انا بے شک ہم، اعطینا ہم نے عطا کیا، انا اعطینا بے شک ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، انا اعطینا کا معنی کیا ہے؟ آپ کو، ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وایاک اور تجھ سے نستعین مدد مانگتے ہیں، تو کا معنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، انا بے شک ہم نے اعطینا دیا کا آپ کو، ہم نے دیا یا آپ کو دی الکوثر، ٹھیک ہے، الکوثر کا معنی یہاں کیا کریں گے؟ کوثر ہی، ٹھیک ہے نا، یہ آگے تفسیر میں ہے کہ کوثر یہ جنت کی ایک نہر ہے، ٹھیک ہے نا، یا حوض کوثر، حوض کوثر جو ہے کہ وہ تالاب کی وہ نہر جس کا اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو دی کوثر، ٹھیک ہے۔ آگے فصلی، فا کا معنی کیا ہے؟ تو، سو، ٹھیک ہے، صلی کا معنی نماز پڑھیے، ٹھیک ہے نا، صلی کا معنی نماز پڑھیے، لی ربی کا، لی کا معنی لیے، ربی رب کا آپ کا، ٹھیک ہے نا، لی ربی کا اپنے رب کے لیے، فصلی تو نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے۔ آگے ہے ونحر، وا کا معنی کیا ہے؟ اور، انحر کا معنی ہوتا ہے نحر سے، نحر کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، ٹھیک ہے نا، نحر، لفظ نحر جو ہے نون ہا را، اصل میں بولا جاتا ہے اونٹ کی قربانی کے لیے، ٹھیک ہے نا، اونٹ کو نحر کرتے ہیں، باقی جو جانور ہیں ان کو ہم کرتے ہیں ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، نحر کا معنی ہوتا ہے کھڑے کھڑے اس کو نیزہ مارا جاتا ہے یا بڑا ٹوکا مار کے اس کی گردن پہ وار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں نحر۔ ونحر، اور قربانی کیجئے، ٹھیک ہے، فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ اس طرح نحر اصل میں اس جگہ کو بھی کہتے ہیں، یہ جو ہے یہ سینے اور گردن کے درمیان کا یہ جو جگہ ہے، یہ گڑا جہاں ہوتا ہے تھوڑا سا، اس کو بھی نحر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فصلی لربک ونحر۔ آگے ہے انا کا معنی کیا ہے؟ بے شک، شانی، شانی کا، شان کا معنی کیا ہے؟ دشمن، یہاں اس کا معنی یہاں وہ شان نہیں ہے، وہ عربی زبان میں شأن ہے، ٹھیک ہے نا، جی، شانی اصل میں حمزہ کے ساتھ ہے، شانی ان، اصل جو صرف شانی نون کے ساتھ نہیں ہے، وہ اصل پورا لفظ یہ ہے شانی، ٹھیک ہے نا، ایسے اگر علیحدہ لکھیں گے تو یہ ہوگا شانی، تو یہ شنا سے ہے، شنا کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، ٹھیک ہے نا، کسی سے نفرت کرنا، کسی سے بغض رکھنا، کسی کے ساتھ دشمنی رکھنا، اس کو کہتے ہیں شنا، تو شانی کا معنی ہے دشمنی رکھنے والا، یعنی دشمن، ٹھیک ہے نا، تو شانی کا، شانی کا معنی ہے دشمن کا، آپ کا، ان شانی کا، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، ہوا کا معنی یہاں کریں گے ہے، ٹھیک ہے نا، وہی ہے الابتر، جی، ابتر، ابتر اس میں جو اصل روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے با تا را،
بتر، بتر کا معنی ہوتا ہے کاٹ دینا، ختم کر دینا، ٹھیک ہے نا، یعنی اس طرح کسی چیز کو ختم کرنا کہ بعد میں اس کا نام و نشان نہ رہے۔ اور عرب کے ہاں یہ لفظ بولا جاتا تھا کہ جب کسی آدمی کی اولاد فوت ہو جائے اور اس کے اولاد میں کوئی باقی نہ رہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے تھے کہ بھی یہ بتر، یہ آدمی جو ہے یہ اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، بالکل اس کا مطلب یہ خود دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد کون ہے اس کا پیچھے نام لینے والا، کوئی بھی نہیں، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ انسان جو ہے یہ ابتر ہے۔ تو اللہ نے کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن ہے۔ ابتر کا یہاں معنی کریں گے نسل کٹا، یعنی جس کی آگے نسل ختم ہے، جس کا نام و نشان جس کا نام لینے والا کوئی نہیں، جس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو اصل میں اس کا جو پس منظر ہے یا شان نزول اس صورت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کفار نے یہ کہنا شروع کیا، اور ابو لہب نے اور دوسروں نے، کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بوتیرا محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نسل ختم ہوگی ان کا، بس وہ بڑے خوش ہوئے کہ اب اس کا وہ ایک بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، پیچھے اس کا کون نام لینے والا ہے، ٹھیک ہے یہ چند دن اگر یہ اپنا پیغام لے کے آیا بھی ہے تو چند دن گزریں گے ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہے اصل میں نسل کٹا، کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کا نام تو ہمیشہ باقی رہے گا لیکن آپ کے دشمن کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے انا، بے شک ہم نے، آتینا، عطا کیا، عطا کی کھا آپ کو، الکوثر، کوثر نہر، فصلی تو نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیجئے، انا بے شک شانئک آپ کا دشمن، ھو الابتر وہی ہے ابتر نسل کٹا ہوا، ٹھیک ہے۔ ویسے صورت اگلی بھی کرنی تھی الماعون بھی، لیکن ٹائم تھوڑا ہے، ہم نے ابھی تیسرا گرامر کا جو ہے وہ کرنا ہے ابھی۔ یا کافی نیند آ رہی بس۔ غرباء غرباء غرباء